ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے. انتخابی مہم ایم کیو ایم پاکستان نے شروع کر دی. گزشتہ روز ایک جلسہ کیا ملیر سعود آباد میں. اس پر ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما سابق ممبر نیشنل اسمبلی ساجد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ جناب کیا بیانیہ اب ایم کیو ایم پاکستان لے کر کے چل رہی ہے. بہت شکریہ ساجد احمد صاحب. کیا کہیں گے سب سے پہلے تو جلسے کے حوالے سے؟ بہت سارے جو بات کر رہے ہیں لوگ اور وہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے گراؤنڈ چھوڑ کر سڑک پر جلسہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک تو بتا دیجئے. دوسرا اب کس بیانیے کو لے کر کے چلیں گے سر انتخابات کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، ایک تو یہ جلسہ سعود آباد کی روڈ پر تھا، مین روڈ پر تھا، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس میں. اور بیسکلی جو اس جلسے کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے کمیونیکیشن دوبارہ سے بڑھانا، انٹیکٹ ہونا ان سے، اور یقیناً آگے چل کے انتخابات کا پتہ کچھ نہیں پتا کہ ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. یہ تو خیر یہ میرا اپنی ایک رائے ہے، لیکن میرا جنوری لوگوں کے کے آخری ہفتے میں بہرحال الیکشن کمیشن نے کہا تو ہے. جی ہاں کہا تو ہے انہوں نے، لیکن ذاتی میری رائے، مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں لگ رہا کہ مشکل لگ رہا ہے مجھے نا. خبر ہے کوئی لیکن آپ کے پاس؟ تو ویسے بھی جانا ان ویسے بھی لوگوں میں شک نہیں کہ کل ساجد احمد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، ساجد احمد صاحب کو غالباً آواز نہیں ہے. دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں ان سے، اور بات کر رہے تھے کہ جی ایم کیو ایم نے جو جلسہ کیا ہے اس میں بڑی تعداد میں شریک ہوئی. ایم کیو ایم کی جانب سے یہ دعویٰ ظاہر ہے بار بار کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو جلسہ ہوا اس کے بعد سے کہ جی بہت کامیاب تھا جلسہ، بہت کامیاب تھا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ جو جلسہ ہوا، اور اس جلسے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی وہاں خطاب کیا، اور وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب کے علاوہ وہاں خطاب کیا فاروق ستار صاحب نے خطاب کیا، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی سب سے بڑا جو ہم نے کام کیا ہے وہ کام ہمارا یہی تھا کہ ہم نے بازیاب کرایا ہے 70 لاکھ لوگوں کا. 70 لاکھ لوگوں کو ہم نے بازیاب کرایا ہے، اور وہ کھوئے ہوئے لوگ تھے جن کو مردم شماری میں شامل نہیں کیا تھا، تو ہماری وجہ سے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے. اور جہاں تک مصطفیٰ کمال صاحب کے خطاب کی بات ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب نے جو خطاب کیا اس میں زیادہ تر تو روایتی گفتگو انہوں نے کی، لیکن بیچ میں چند جملے انہوں نے بانی متحدہ یا ایم کیو ایم لندن کی جانب بھی انہوں نے تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ جی عظیم احمد طارق کو کس کا فیصلہ تھا شہید کرانے کا، مارنے کا. اس طرح ایم طارق کا نام لیا، انہوں نے عمران فاروق کا نام لیا کہ یہ فیصلے باہر بیٹھے لوگوں کے تھے. یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس سٹیج پر جو لوگ موجود تھے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ تمام گفتگو ہے جو ہم اور آپ نے سنی ان کی جلسے میں. اور ایم کیو ایم نے باضابطہ طور پر یہ کہا ہے کہ جی اب ہماری مہم چونکہ شروع ہو گئی ہے، اور پھر ظاہر ہے جہاں انہوں نے اس پر بات کی، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی ہے 15 سال اس شہر پر، اس صوبے پر، تو ان سے بھی ہم حساب لیں گے، اور اس سے حساب ہوگا کہ جناب کہاں انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے این ایف سی کی مد میں، این ایف سی ایوارڈ کی مد میں جو ہمیں ملے ہیں. اب وہ سب کا حساب ہونا چاہیے، کتنا کام ہونا چاہیے تھا، اتنا کام نہیں ہوا ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کے اب جلد سے یہ تو آغاز ہوا ہے، اور ایم کیو ایم کے چونکہ کراچی میں 29 ٹاؤن ہیں تو پہلا جلسہ ہے، بقیہ 28 ٹاؤن میں بھی جلسے ہوں گے، اور پھر جا کر کے ایک بڑا جلسہ وہ کریں گے. یعنی ایم کیو ایم پاکستان نے انتخابی مہم شروع کر دی ہے، اور باضابطہ طور پر اس کا آغاز ایک جلسے سے کیا ہے. وہ جلسہ یہ تو ایک سیاسی بات ہے کہ جی کامیاب ہوا ہے ناکام ہوا، اگر کامیاب بھی تسلیم کر لیں کہ ٹاؤن کی سطح کا جلسہ تھا اور کامیاب ہو بھی گیا تو ظاہر ہے کم لوگ تھے. سڑک پہ جلسہ آپ نے کیا ہے تو اس میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہاں آپ کوئی 10-20 ہزار کرسیاں لگا دیں. اب 1500 2000 سے زیادہ کرسیاں نہیں تھیں، اور ٹاؤن کا کیونکہ محدود خود کر دیا انہوں نے. اور ایم کیو ایم سے کیوں زیادہ توقعات اس لیے ہوتی ہیں کہ جی ماضی میں ایم کیو ایم بہت بڑے بڑے جلسے کر چکی ہے، تو ان جلسوں کو دیکھتے ہوئے یہ جلسہ تو سامنے ظاہر ہے ایک چھوٹا جلسہ
جسے کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس طرح کے کارنر میٹنگز جو ایم کیو ایم کی ہوا کرتی ہیں اتنے لوگ اس میں ہوا کرتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم نے بڑا باضابطہ طور پہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ جی ہم آ گئے ہیں دوبارہ، اور جو لوگ کہتے ہیں کراچی لاوارث ایسا نہیں ہیں، اس کے شہر کے وارث موجود ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان جس طرح ماحول بن رہا ہے، ماحول گرم ہو رہا ہے، انتخابات کی جانب بات جاری ہے، جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کر چکا، تو دیکھتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان مزید کیا بیانیہ عوام میں لے کر کے آتے ہیں اور عوام کس طرح انٹیکٹ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں مزید بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت۔ مولانا کے بان۔